المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی چند کلاسز میں ہم نے سجدہ سہو کے احکامات پہ بات کی تھی۔ سجدہ سہو کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی فصل کا آغاز کیا ہے، اور وہ ہے فصل 14، 14th فصل، 14ویں فصل، دار احکام مسافر، مسافر کے احکام کے بیان میں، یعنی 14ویں فصل جو اس کتاب کی ہے وہ مسافر کے احکام کے بارے میں ہے۔ تو اسی لیے آج کی جو کلاس ہوگی اس میں ہم بات کریں گے صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کے جو احکام ہیں اس پہ بات ہوگی، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ القصر پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم مسافر کو جو ریلیکزیشن شریعت نے دی ہے اس پہ تھوڑا بات کریں گے اور قصر پہ بات کریں گے، اسی دائرے کے اندر جس دائرے میں حضرت شاہ ہمدان نے اس پہ بات کی ہے۔ تو پچھلی کلاس میں میں نے آپ سے کہا کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے فصل لکھا ہے، فصل انہوں نے قائم کی ہے، لیکن جو بریکٹس میں ہے وہ کتاب کا جو ایڈیٹر ہے، جو آپ کو کتاب دی ہے ہم نے، اس کی طرف سے اضافہ ہے، وہی وجہ ہے کہ اس نے اس کو بریکٹس میں رکھا ہے۔ اصل میں شاہ ہمدان نے فصل لکھا ہے، یعنی ایک نئی فصل کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ جو بحث ہے یہ اس سے پہلی والی فصل سے مختلف ہے، ان کے درمیان انفصال ہے، یہ فصل ہے ان کے درمیان، تو اسی لیے اس کو فصل کہا۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ کیف تکون صلاۃ المسافر، مسافر کی نماز کیسے ہوگی۔ نماز تو اس کو ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے یہ پڑھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو بعض رخصتیں دی ہیں، بعض رعایتیں دی ہیں، یا بعض ریلیکزیشنز دی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم فقہا فرماتے ہیں کہ رخص اللہ للمسافر فی صلاتہ رخصتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو رخصت دی ہے اس کی نماز میں دو رخصتین تثنیہ۔ اولاہما، پہلی رخصت کیا ہے؟ اختصار فی کمیت الرکعات، رکعات کی جو تعداد ہے اس میں کمی، اختصار الاختصار فی کمیت رکعات، رکعات کی جو کمیت ہے اس میں کمی، ویسمى قصرا، اور اسی کو ہم قصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کو آپ قصر کہتے ہیں، یعنی نماز کی جو تعداد ہوتی ہے اس میں آپ کم کرتے ہیں، اس کو قصر کہتے ہیں۔ ایک دوسری رخصت کیا ہے؟ الثانیۃ، دوسری رخصت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کو دی ہے وہ ہے ضم صلاتین الی بعضہما فی الاداء، ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملانا ادا کرتے وقت ایک ہی ٹائم میں، لیکتسب المسافر اوسع وقت ممکن من الفراغ، تاکہ جو مسافر ہے وہ حاصل کرے زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی فراغت کا، یعنی جب وہ سفر میں ہے، سفر میں شریعت نے اس کو یہ گنجائش دی ہے کہ وہ دو نمازوں کو آپس میں ملا سکتا ہے، تاکہ اس کا جو ٹائم بچے، اسی کو یہ کہتا ہے تاکہ مسافر کو اوسع وقت، زیادہ سے زیادہ وقت ملے، ممکن، جو ممکن ہو اس کے لیے، من الفراغ، فراغت کا، وہ کیا ہے؟ وَيُسَمَّى الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، اور اس کو ہم کہتے ہیں الجمع بین الصلاتین۔ تو یہ جو دو ہیں، یہ شریعت نے مسافر کو دو رخصتیں دی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ دونوں سفر کے ساتھ ہیں، ایک تو ہے القصر اور دوسری کیا ہے؟ الجمع بین الصلاتین، دو نمازوں کے درمیان جمع کرنا۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مسئلے ذکر کیے ہیں، قصر پہ بھی کلام کیا ہے اور جمع بین الصلاتین پہ بھی کلام کیا ہے۔ تو پہلے جو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے کلام فرمایا ہے وہ ہے قصر پہ۔ تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے، فرماتے ہیں بدان یعنی جان لو یا جان لے، بدان کی ہر کی سفری کند مباح، جان لو کہ اگر کوئی مسافر کوئی مباح سفر کرے، اس میں امپورٹنٹ لفظ یہ ہے، سفر کیا ہو؟ مباح، یعنی سفر حلال ہو،
بدون کہ ہر کہ سفری کند مباح. جان لو کہ اگر کوئی مسافر کوئی مباح سفر کرے مباح و مسافت جہت آن سفر 16 فرسنگ بود یا بیشتر, اور اس سفر کی مسافت جو وہ سفر کر رہا ہے پہلی یہ ہے کہ وہ مباح ہونا چاہیے, دوسری اس سفر میں جو مسافت ہے ڈسٹنس جو ہے مسافت اس کی رعایت اس کو کرنی ہے. ایک اگر کوئی مسافر کوئی مباح سفر کرے اور اس مباح سفر کی مسافت کیا ہو 16 فرسنگ 16 فرسنگ کتنی 16 فرسنگ, ہاں سفر مباح ہو اور اس کی جو مسافت ہو وہ 16 فرسنگ ہو, تو وہ کیا کرے گا 16 فرسنگ بود یا بیشتر, یا تو 16 فرسنگ ہوگی اس کی مسافت یا 16 فرسنگ سے زیادہ. ٹھیک ہے, پھر سے میں کہوں گا سفر مباح ہوگا اور اس مباح سفر کی مسافت 16 فرسنگ یا اس سے زیادہ ہوگی اگر خواہد قصر کند, اگر مسافر چاہے تو وہ کیا کرے گا قصر کرے گا. تو اگر خواہد اگر وہ چاہے, تو اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ یہ مسئلہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قصر واجب ہے کہ جائز ہے اگر خواہد اگر وہ چاہے. تو بہرحال وہ ہم آگے دیکھیں گے سادات شافعیہ کا اس سلسلے میں مذہب کیا ہے. تو پہلی بات جو ہے وہ ہے سفر کے بارے میں. سفر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے, اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, اس کو کشمیری میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں سفر. تو سفر کیا ہے؟ سفر کو اس لیے سفر کہا جاتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ السفر یسفر عن اخلاق الرجال. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ سفر جو ہوتا ہے یہ انسان کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے. یسفر یعنی یکشف, سفر میں انسان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں. وقد قیل کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے ان السفر انما سمی سفرا, سفر کو اس لیے سفر کہا جاتا ہے لأنہ یسفر عن اخلاق الرجال, کیونکہ یہ لوگوں کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے. سفر میں لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ایک شخص آپ کو ملے گا جو آپ کے ساتھ رہا ہوگا, اس نے پڑھا وغیرہ ہوگا, آپ اس کو بڑا اچھا انسان سمجھتے ہوں گے, لیکن سفر میں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا پانی میں ہے. سفر انسان کو ایکسپوز کرتا ہے, اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھیں. اور کیا وَبِهِ يُسْتَدَلُّ عَلَى مَكَارِمِهَا, سفر کے ذریعے ہی ہم ایک انسان کے اخلاق کی اچھائی پہ استدلال کر سکتے ہیں. وَبِهِ تَظْهَرُ مَذَامُهَا, اور اسی سے اس کی برائیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں. اور میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں, میں نے کچھ ایسے اشخاص کے ساتھ سفر کیا جو سفر سے پہلے تو بڑے قطب اور ابدال تھے کوٹ ان کوٹ, لیکن سفر کے دوران وہ لوگ ایسے مطلب انسان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں, انسان حیران ہوتا ہے. ہاں یعنی ان کی اپنی, کیونکہ سفر جو ہوتا ہے یہ کمفرٹیبل حالت نہیں ہوتی ہے. السفر قطعۃ من العذاب, یہ عذاب کا ایک حصہ ہے. اس میں انسان کو گھر کا فراق, گھر سے دوری, راستے کی مشقت, مشکلات, تو اس میں انسان پہ وہ چڑچڑاہٹ طاری ہو جاتی ہے, وہ اپنے اصل روپ میں باہر آ جاتا ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے سامنے ایک آدمی آیا, اس نے دوسرے آدمی کی تعریف کی, کہا بڑا نیک انسان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا سوال پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ کہا نہیں, سفر نہیں کیا. کہا کبھی اس کے پاس امانت رکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا جب تک یہ دو معاملات اس کے ساتھ نہ کرو تب تک اس کی تعریف نہ کرو. تو یہ ایک عربی زبان کا نقطہ ہے کہ سفر کو اس لیے سفر کہتے ہیں لأنه يسفر عن اخلاق الرجال, یہ لوگوں کے اخلاق سے پردہ اٹھاتا ہے, لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو جو سفر میں اچھا ہے وہ حضر میں بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو جو حضر میں اچھا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سفر میں بھی اچھا ہو. تو بہرحال یہ ایک نقطہ ہے, اس کو علماء نے بیان کیا ہے. ایک بہت بڑے شافی عالم ہیں, ان کا نام ہے شیخ عفیف الدین باسودان, بہت بڑے عالم ہیں. ان کی کتاب بڑی اہم کتاب ہے عدۃ المسافر و عمدۃ الحاج والزائر, اس کتاب میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ شافی مذہب میں مناسک حج پہ بڑی عمدہ کتاب ہے. یعنی اگر آپ ایک ہی کتاب ایسی پڑھنا چاہیں جس میں شافی مذہب کے مطابق سفر کے احکام اور حج کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہو, حج کے احکامات, عمرہ کے احکامات, تو یہ کتاب اس سلسلے میں کافی ہے, بڑی ضخیم کتاب ہے. تو اب دیکھیں, اب ہم آتے ہیں اس کے جو اس کا فقہی پہلو ہے. اب اس کا فقہی پہلو, اس میں نے پہلے ہی کہا کہ شاہ ہمدان نے اختصار اس کتاب میں کیا ہے, آپ نے ساری شرطیں بیان نہیں کی ہیں اس کتاب میں, کیونکہ اگر تمام شروط کو بیان کریں گے تو کتاب بڑی ضخیم بنے گی اس کتاب کی نسبت. تو ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں فقہاء نے اس کو کیسے ڈسکس کیا ہے. تو اس سلسلے میں شاہ ہمدان نے جو چیز ذکر کی, انہوں نے دو چیزیں بیان کی. ایک تو اباحت کا ذکر کیا کہ سفر مباح ہونا چاہیے, اور دوسری بات مسافت کو ذکر کی, اور مسافت بتائی کتنی ہونی چاہیے, 16 فرسنگ. تو اس سلسلے میں جو باقی شافی فقہاء ہیں, ہم ان میں سے ایک کو کثرت سے کوٹ کرتے ہیں یہاں پہ, بلکہ ہم نے اس کو ساتھ چلایا ہے رسالہ اعتقادیہ کے, اور وہ ہے متن ابی شجاع. متن ابی شجاع قاضی ابو شجاع الاصفہانی رحمہ اللہ, ان کی کتاب. تو دیکھیں وہ کیا اس میں فرماتے ہیں وہ یجوز, اور جائز ہے, للمسافر, مسافر کے لیے, اور مسافر کے لیے جائز ہے قصر الصلاۃ الرباعیہ, 4 رکعت والی. تو یہ نقطہ ہے, 4 رکعت والی, کیونکہ 3 رکعت میں وہ قصر نہیں کرے گا مغرب میں, صبح میں بھی قصر نہیں کرے گا. وہ کہے گا قصر کرنی ہے تو میں صبح 1 پڑھوں گا یا مغرب کی 2 پڑھوں گا, نہیں,
رباعیہ. وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ اور جائز ہے مسافر کے لیے قصر الصلاۃ الرباعیہ 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کو قصر کرنا, اس میں کمی کرنا, بخمس شرائط 5 شرائط کے ساتھ. اگرچہ بعض علماء نے کچھ اور شرائط کا ذکر کیا ہے, شوافیہ نہیں, لیکن ہم اس پہ اکتفا کریں گے. ایک پہلی شرط وہی ہے جس کو حضرت شاہ ہمدان نے ذکر کیا. پہلی شرط ان یکون سفرہ فی غیر معصیۃ, کہ اس کا جو سفر ہو وہ کسی گناہ کے لیے نہ ہو, یعنی سفر اس کا مباح ہو. کوئی آدمی یہاں سے گھر سے نکلا اس نیت سے کہ مجھے فلاں جگہ جا کے شراب پینا ہے, تو اس کو شافی مذہب میں ریلیکسیشن نہیں ملے گی قصر کی. کیوں نہیں ملے گی اس پہ ہم آگے بات, کیونکہ شاہ ہمدان نے اس پہ بات کی ہے. تو شاہ ہمدان فرماتے ہیں کہ اس کا جو یہ سفر ہونا چاہیے یہ مباح ہونا چاہیے, جس کو امام ابو شجاع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کے لیے اس کا سفر نہ ہو. ایک دوسری شرط شاہ ہمدان نے کیا ذکر کی تھی؟ مسافت کی. تو فرماتے ہیں اسی دوسری شرط کو ذکر کیا ہے امام ابو شجاع رحمہ اللہ نے. فرماتے ہیں دوسری شرط کیا ہے؟ وَأَن تَكُونَ مُسَافَتُهُ 16 فَرْسَخًا, اور یہ کہ اس سفر کی جس میں قصر کرے اس کی مسافت کتنے فرسخ ہو؟ 16 فرسخ. 16 فرسخ اس کی کیا ہو؟ مسافت. اسی کو شاہ ہمدان نے کہا 16 فرسنگ, فرسنگ اور فرسخ. ٹھیک ہے. 2 اور تیسری شرط, یہ جو تیسری شرط ہے نا اس کو شاہ ہمدان نے آگے ذکر کیا ہے آگے, لیکن میں اس کو یہاں پہ پہلے ہی ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ وَأَن يَكُونَ مُعَدِّيًا لِلصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ, اور وہ کہ یہ ادا کرنے والا ہو 4 رکعت والی نماز کو. ٹھیک ہے, 4 رکعت والی نماز. چوتھی شرط کیا ہے قصر کی؟ وَأَن يَنْوِيَ الْقَصْرَ مَعَ الْإِحْرَامِ, کہ جب یہ تکبیرۃ الاحرام کرے اسی وقت یہ نیت کرے قصر کی. نماز کے دوران یہ نیت نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو نیت تو اس کو پہلے ہی کرنی ہے نا نماز کی. تو وَأَن يَنْوِيَ الْقَصْرَ مَعَ الْإِحْرَامِ, کہ یہ قصر کی نیت کرے تکبیر احرام کے ساتھ. اور 5ویں شرط یہ ہے وَأَلَّا يَعْتَمَّ بِمُقِيمٍ, کہ یہ مقیم کے پیچھے نماز نہ پڑھے. اگر یہ مسافر تھا سفر کی حالت میں تو یہ قصر کرے گا, لیکن اگر اس نے مقیم کے پیچھے نماز پڑھی تو یہ نماز برابر پڑھے گا. یہ 5 شرائط ہیں جن کو امام ابو شجاع رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. شاہ ہمدان ان میں سے جن کو ذکر کیا ہم انہی پہ بات کریں گے, باقی پہ ہم بات نہیں کریں گے. اب جب ہم اس پہ آتے ہیں قصر کی طرف, تو اس سلسلے میں خطیب شربینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قصر ہے اس کی دلیل کیا ہے. فرماتے ہیں وَالْأَصْلُ فِي الْقَصْرِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ تَعَالَى, فرماتے ہیں قصر کی اصل اجماع سے پہلے کیا ہے؟ اجماع تو بعد میں ہے, اجماع سے دلیل مضبوط ہوتی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس کی دلالت پہ بھی علماء کا اجماع ہے, علماء جمع ہے اس کے معنی پہ بھی. فرماتے ہیں لیکن اجماع سے پہلے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں خطیب شربینی نے 2 دلائل ذکر کی, ایک تو اجماع اور اجماع کے ساتھ یہ آیت. والأصل فی القصر, قصر کی اصل کیا ہے, اصل بنیاد کیا ہے اس کی؟ قبل الاجماع, اجماع سے پہلے. اجماع بھی ہے لیکن اجماع سے پہلے اس کی دلیل کیا ہے؟ قولہ تعالی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم زمین میں کیا کرو؟ سفر کرو. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, پس تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے, أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, کہ تم نماز میں قصر کرو. نماز کی قصر کا ذکر کس میں ہے؟ سورۃ النساء میں, یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ان خفتم, اگر تمہیں یہ ڈر ہو, ان یفتنکم الذین کفروا, کہ کافر لوگ تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے. یعنی اگر تم سفر کر رہے ہو اور تمہیں یہ خدشہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے, تو تم پہ کوئی حرج نہیں اگر تم کیا کرو؟ قصر کرو. اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس میں یہ شرط لگائی ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہو یا ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے, تو پھر امن کی حالت میں قصر کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے نا. ہاں, مطلب وہ اسی طرح دلائل ہے. تو یہ جو سوال یہاں پہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا. ان میں سے ایک ہے تو قال یعلا بن امیہ, یعلا بن امیہ فرماتے ہیں قلت لعمر, میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, انما قال اللہ تعالی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ان خفتم, اگر تمہیں ڈر ہو, وقد امن الناس, اب تو لوگ امن کی حالت میں ہیں, اب تو لوگ خلافت راشدہ میں تو امن ہی امن تھا, خصوصاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے دور خلافت میں. یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں ڈالیں گے, اب تو لوگ امن میں ہیں. فقال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عجبت مما عجبت منہ, میں بھی اسی چیز پہ متعجب تھا جس پہ تمہیں تعجب ہوا ہے, مجھے بھی اس پہ تعجب ہوا تھا. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا, آپ سے پوچھا تھا. فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, صدقۃ, یہ اللہ, صدقۃ, یہ صدقہ ہے, تصدق اللہ بہا علیکم, جس سے اللہ نے تم پہ صدقہ کیا ہے. یعنی آیت تو اصل میں آئی تھی کس میں؟ خوف کی حالت میں, لیکن اب یہ امن کے لیے بھی, اب یہ صدقہ ہے اللہ کا تمہارے لیے. ٹھیک ہے,
ہاں اب یہ صدقہ یہ رعایت ہے. صدقۃ یہ صدقہ ہے تصدق اللہ بہا علیکم جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ صدقہ کیا ہے. فقبلوا صدقتہ پس اس کے صدقے کو قبول کرو. رواہ مسلم اس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے تو یہ اس کی بڑی مضبوط دلیل ہے قصر کی قرآن کی یہ آیت. اور اس کے بعد احادیث بھی کچھ ہیں ان تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اور اسی طرح اجماع بھی ہے. اجماع کئی علماء نے ذکر کیا ہے جن میں سے ایک ہمارے امام العمرانی الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں. وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ بس جہاں تک وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے فَإِنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى جَوَازِ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ امت کا اس پہ اجماع ہے کہ سفر میں ہم نماز میں قصر کر سکتے ہیں. اس کو کئی علماء نے نقل کیا ہے وہ آپ کتابوں میں دیکھیں. اچھا یہ ہوا یہ تو ہوئی اصل اس کی یعنی اس کی جو ہم نے دلیل دیکھی ہم نے اس کی دلائل اگرچہ احادیث میں بھی کئی دلیلیں آپ کو ملیں گی لیکن ہم نے دو پہ اختصار کیا. ایک تو قرآن کی آیت اور دوسرا اجماع. ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ قصر کا حکم کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے یعنی جب آپ جائیں گے اس کا حکم کیا ہے. حکم القصر قصر کا حکم کیا ہے. اگر ہم کہیں کہ قصر کرنا واجب ہے جیسا کہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے بعض فقہا کے نزدیک قصر کرنی واجب ہے. اگر آپ واجب کہیں گے پھر آپ کو بہر صورت جب آپ سفر میں ہوں گے مسافت اتنی طے ہو گئی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو قصر لازماً کرنی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. لیکن سادات شافعیہ رحمہم اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک قصر کا حکم کیا ہے. ان کے نزدیک قصر کا حکم وہی ہے جس کو تفسیر الجلالین میں ذکر کیا ہے دو اماموں نے. ایک تو امام جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین محلی. یہ دو بہت بڑے امام تھے. ایک تو امام جلال الدین محلی رحمہ اللہ اور دوسرے امام جلال الدین سیوطی. چونکہ ان دونوں کا نام جلال تھا اسی لیے اس کا نام پڑ گیا جلالان یا تفسیر الجلالین دو جلالوں کی تفسیر. ٹھیک ہے اور بڑی اہم ہے درس نظامی کا بھی یہ حصہ ہے بہت اہم تفسیر ہے بہت اہم تفسیر. تو حکم القصر اچھا اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو دونوں ہیں یہ چاہے امام جلال الدین محلی ہوں یا امام جلال الدین سیوطی دونوں مذہباً شافعی تھے اور شافعی مذہب کے تئیں ان کی کافی خدمات ہیں. اسی لیے اس کتاب میں بھی تفسیر الجلالین میں بھی انہوں نے جو مسئلے ذکر کیے ہیں وہ شافعی مذہب کے مطابق ذکر کیے ہیں فقہی مسئلے. تو فرماتے ہیں حکم القصر اس کا حکم کیا ہے. فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے ہم اخذ کرتے ہیں. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ پس تم پہ کوئی گناہ نہیں. اس سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ انہ رخصت کہ یہ رخصت ہے لا واجب یہ واجب نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ تم لازماً قصر کرو. اللہ نے ہمیں گنجائش دی کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر اگر کرو نماز میں. تو اس آیت سے بڑا خوبصورت استدلال ہے کہ قصر جو ہے انہ رخصت یہ رخصت ہے لا واجب یہ واجب. وعلیہ الشافعی اور امام الشافعی رحمہ اللہ اسی پہ ہیں کہ قصر کیا ہے ہاں قصر رخصت ہے یہ واجب نہیں ہے یہ سنت ہے. انہ رخصت لا واجب وعلیہ الشافعی. اور اسی کو امام العمرانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں فَإِن تَرَكَ الْمُسَافِرُ الْقَصْرَ اگر مسافر نے قصر ترک کی اس نے قصر نہیں پڑھی فَأَتَمَّ بلکہ اس نے نماز کو مکمل کیا حالت سفر میں بھی جازہ تو یہ کیا ہے جائز ہے. یہی شوافیہ کا مذہب ہے یعنی آپ سفر میں مکمل بھی کر سکتے ہیں نماز کو اور قصر بھی کر سکتے ہیں. وَبِهِ قَالَ عثمان بن عفان اور یہی قول کن کا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کیا قول کہ آپ دونوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے وابن مسعود اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وسعد بن ابی وقاص اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا وعائشہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے اسی میں امام العمرانی رحمہ اللہ نے وہ مذہبی ذکر کیا ہے ان صحابہ کا یا ان ائمہ کا جو کہتے ہیں کہ قصر واجب ہے. پھر اپنی دلیل ذکر کی ہے وغیرہ تو اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ قصر جو ہے یہ شافعی مذہب میں کیا ہے یہ رخصت ہے یہ سنت ہے. ہاں اور یہی وہ بات ہے جس کو شاہ حمدان رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں ذکر کیا اگر خواہت قصر کنت اگر وہ چاہے یعنی لازم نہیں ہے اگر چاہے. ٹھیک ہے قصر کرنا بہتر ہے کیونکہ یہ سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رخصتوں پہ عمل کرنا بھی ویسے ہی پسند ہے جیسے عزیمت پہ. تو بہرحال لیکن گنجائش ہے کہ یہ مکمل نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اچھا اس کے بعد امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہماری دلیل کیا ہے وہ میں نے ذکر کی آپ کے سامنے. فرماتے ہیں وہ دلیلنا انہوں نے کئی دلائل ذکر کیے ہیں احادیث بھی ذکر کی ہیں کچھ اس سلسلے میں لیکن ہم یہاں بس قرآن سے ان کا استدلال دیکھیں گے. فرماتے ہیں وہ دلیلنا قولہ تعالی ہماری دلیل یعنی شوافیہ کی دلیل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ تو تم پہ کچھ گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو. فرماتے ہیں وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ یہ جو لفظ ہے جناح فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پہ کوئی گناہ نہیں. وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي لُغَةِ الْعَرْبِ وَكَلَامِهِمْ فرماتے ہیں یہ لفظ لغت العرب اور ان کے کلام میں موضوعۃ للاباحہ
یہ اباحہ کے لیے ہے، یعنی مباح ہے، ورفع الحرج، اور حرج اور مشقت کو دور کرنے کے لیے. فلیس علیکم جناح جو ہے تم پہ کوئی گناہ نہیں، یہ عربی زبان میں یہ بنایا ہی گیا ہے کس کے لیے؟ اباحہ کے لیے، کسی چیز کے مباح ہونے کے لیے. اگر کتبہ ہوتا تو پھر فرض تھا. ٹھیک ہے نا وہ روزے کی آیت، کتب علیکم الصیام، کتبہ یا فرض، اگر فرض ہوتا، کتبہ ہوتا یا کتب اللہ ہوتا تو اس صورت میں فرض. یہ جو لفظ ہے ولا فلیس علیکم جناح، یہ جو جناح ہے یہ عربی زبان میں یا ان کے کلام میں یہ بنایا جاتا ہے اباحہ کے لیے، مباح ہونے کے لیے، یہ فرض کے لیے نہیں آتا. ورفع الحرج، اور حرج کو رفع کرنے کے لیے. تو یہ ہے اس سلسلے میں سادات شافعیہ رحمہم اللہ تعالی ان کا مذہب. ایک تو ہم نے اس کی قصر کی ہم نے کیا دیکھی، اس کی اصل دیکھی، اس کی دلیل دیکھی اور اس کا حکم دیکھا. اس کے بعد جو حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالی نے جو شرط لگائی ہے، جو ہاں وہ یہ نہیں، پہلی شرط ہے کہ مباح ہو. مباح پہ ہم نے ابھی اچھی طرح بات نہیں کی، وہ یہ ہے کہ سفر مباح ہو، ان یکون سفرہ مباحا. تو اس کو خطیب شربینی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں یہ جو شرط فقہا نے بیان کی ہے کہ ان یکون سفرہ فی غیر معصیت، کہ اس کا جو سفر ہو وہ کسی گناہ میں نہ ہو، وہ کسی گناہ میں، اگر گناہ میں ہو پھر قصر نہیں کرے گا. سواء اکان واجبا، ہاں اگر واجب تھا پھر قصر کرے گا. آپ سمجھے، سفر کسی گناہ میں نہیں ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ واجب ہو. سواء اکان واجبا، چاہے وہ واجب ہو، کا سفر حج، جیسے کون سا سفر؟ ہاں واجب، ظاہر سی بات ہے جب واجب ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا. اگر سفر واجب ہے تو اس میں آپ قصر کریں گے. کیا کریں گے؟ قصر. جیسے کون سا حج ہے، کون سا سفر ہے؟ حج کا سفر. آپ سمجھے، یعنی گناہ کے سفر میں جس میں معصیت ہو اس میں آپ قصر نہیں کر سکتے. اس کے سوا جو بھی سفر ہے چاہے واجب ہو اس میں آپ کیا کریں گے؟ قصر کریں گے، جیسے حج کا. او مندوبن، یا وہ سنت ہو، کیا ہو؟ سنت، یعنی مندوب ہو. یعنی اگر سفر کوئی مندوب ہے، اس کی مثالیں بھی آئیں گی، اس میں بھی آپ قصر، جیسے کا زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، یا اسی طرح صلہ رحمی کے لیے سفر کرنا. ٹھیک ہے، عمرہ تو بہرحال شوافہ کے ہاں وہ فرض ہے. او مباحن، یا کیا ہو؟ یا مباح ہو. آپ سمجھے، سفر یا تو واجب ہوگا یا تو مندوب ہوگا، یا تیسرا کیا ہے؟ مباح، یعنی جائز ہوگا آپ کے لیے. کا سفر تجارت، جیسے تجارت کا سفر. ان تمام صورتوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قصر کر سکتے ہیں. آپ سمجھے. او مکروہن، یا اگر مکرو بھی ہوگا، مکرو ناپسندیدہ ہے، اگر مکرو بھی ہوگا اس میں بھی آپ قصر کر سکتے ہیں، جیسے کا سفر ہی منفردن، جیسے کوئی انسان اکیلا سفر کرے. اکیلا سفر کرنا اس سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، اکیلا سفر کرنا ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی انسان سفر کرے گا، ہم اس کو یہ نہیں کہیں کہ یہ گنہگار ہو گیا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور یہ اکیلا مسافر جو ہوگا یہ بھی قصر کرے گا، اگرچہ یہ سفر کرنا اس کا کیا ہے؟ اکیلا مکروہ. ٹھیک ہے، تو آپ واجب میں بھی قصر کریں گے، ظاہر سی بات ہے، جب واجب میں کریں گے، مندوب میں بھی کریں گے، مباح میں بھی کریں گے، اور مکروہ سفر میں بھی کریں گے. لیکن وَأَمَّا الْعَاصِي بِسَفَرِهِ، لیکن جو شخص اپنے سفر کے ذریعے گنہگار ہو، ٹھیک ہے، وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ، اگرچہ یہ سفر کے دوران گناہ کا ارادہ کرے، كَعَابِكٍ، جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے، وَنَاشِزَةٍ، یا کوئی بیوی نافرمان ہو جائے اپنے شوہر کی، فَلَا يَقْصُرُ، تو وہ قصر نہیں کرے گا. آپ سمجھے کلیئر؟ اس کی بھی اور مثال آئے گی آگے. وجہ کیا ہے اس کی؟ فرماتے ہیں یہ بڑا اہم قاعدہ ہے شوافع کے یہاں. فرماتے ہیں اس کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے، اس کی تعلیل بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں لأن السفر سبب لرخصت، کیونکہ سفر جو ہے یہ رخصت ہے، اصل میں یہ رخصت کا سبب ہے. فلا تنات بالمعاصی، اس کو ہم گناہ کے ساتھ نہیں باندھیں گے. تو یہ اہم قاعدہ ہے شوافع کے یہاں، وہ یہ ہے کہ الرخص، جو رخصتیں ہیں نا شریعت میں، لا تنات بالمعاصی، الرخص لا تنات بالمعاصی، رخصتیں جو ہیں ان کو ہم نتھی نہیں کریں گے، ان کو باندھیں گے ہم کن کے ساتھ؟ گناہوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ اس رخصت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہیں کر سکتے. یہ بڑا اہم قاعدہ ہے. تو فرماتے ہیں لأن السفر سبب للرخصہ، کیونکہ سفر جو ہے یہ رخصت کے لیے، رخصت کا سبب ہے. فلا تنات بالمعاصی، لہٰذا اس کو ہم معاصی کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. کا بقیت رخص السفر، جس طرح سفر کی باقی رخصتیں، سفر کی جو باقی رخصتیں ہیں وہ بھی شوافع کے نزدیک اگر آپ گناہ کا سفر کر رہے ہیں تو آپ اس میں اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جس طرح آپ قصر نہیں کر سکتے اسی طرح آپ جمع بین الصلاتین بھی نہیں کر سکتے اس سفر میں جو گناہ کا سفر ہے. جس طرح آپ سفر میں 3 دن اور 3 رات موزے پہ مسا کریں گے، اگر یہ گناہ کا سفر ہے تو شوافع کہیں گے نہیں، آپ نہیں کر سکتے 3 دن 3 رات،
آپ کچھ آپ جمع بھی نہیں کر سکتے, قصر بھی نہیں کر سکتے, اور یہ 3 دن 3 رات آپ نہیں کر سکتے, یا اور بھی جو رخصتیں آپ کو سفر کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ کا سفر ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ اس میں بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اسی لیے شاہ ہمدان نے کیا شرط لگائی؟ مباح. ٹھیک ہے, تو اسی بات کو امام ابن محمد ابن قاسم الغزی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں ان یکون سفرہ ای الشخص, یعنی اس شخص کا سفر کیا ہو, فی غیر معصیت, وہ غیر معصیت میں ہو. وہ معصیت کہتے ہیں گناہ کو, وہ معصیت میں نہ ہو. فرماتے ہیں ہوا شامل للواجب, فرماتے ہیں واجب کو بھی شامل ہے, یعنی واجب میں آپ قصر کر سکتے ہیں. کا قضاء دین, انہوں نے دوسری مثال دی ہے, انہوں نے حج کی مثال دی تھی خطیب شربینی نے. ابن قاسم الغزی نے کس کی مثال دی؟ قضاء دین. جیسے آپ قضا یعنی ادا کرنے جا رہے ہو آپ کا قرض کا جو ٹائم آ گیا تھا نا, قرض آپ پہ کوئی چیز, اب اس کا ٹائم آ گیا, آپ اس ٹائم میں اپنے قرض کو ادا کرنے جا رہے ہیں. قرض کو ادا کرنا آپ پہ واجب ہے, آپ نا کھائیں گے اس کا پیسہ. تو یہ جو اب سفر آپ کریں گے, یہ چونکہ واجب سفر ہے, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اس میں آپ قصر کر سکتے ہیں. وللمندوب, یا سفر مندوب ہو, اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, اس میں بھی آپ قصر کر سکتے ہیں. کصلۃ الرحم, کصلۃ الرحم, جیسے کہ صلہ رحمی. آپ کو کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہو, آپ کا رشتہ دار کوئی یہاں سے 100-150 کلومیٹر کی دوری پہ رہتا ہو, آپ وہاں جا رہے ہیں, نیت آپ کی ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کے پاس جاؤں گا, تو چونکہ یہ سفر مندوب ہے, اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, قصر کر سکتے ہیں. وللمباح, یا مباح ہو, کسفر تجارت, جیسے آپ کیا کریں گے, تجارت کا سفر. تو اس میں بھی بہرحال آپ جہاں بھی جائیں, اگر مسافت آپ کی طے ہو رہی ہے 16 فرسنگ, تو آپ ہاں دفتری طور پہ جو بھی, بالکل دفتری طور پہ آپ کو جانا پڑے جموں, یا کہیں اور جانا پڑے, یا آپ ریسرچ کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو جانا پڑے کہیں, یہ سارے مباح سفر ہے. مباح سفر آپ کوئی بھی کریں, حتیٰ کہ اگر آپ گھومنے کے لیے بھی جائیں گے نا, گھومنے کے لیے آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن معلوم ہو, نزہہ کے لیے جائیں گے, سیر و تفریح کے لیے جائیں گے, وہ جائز ہے. ہاں اب اگر وہاں جا کے کوئی خدا نخواستہ کچھ الٹا سیدھا کرنے کا پروگرام ہے تو وہ دوسری بات ہے, جس طرح ہوتا ہے آج کل, وہ تو ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں بھی, تو بہرحال جائز ہے کیونکہ سفر مباح ہے. اما سفر المعصیہ, جہاں تک گناہ کے سفر کا تعلق ہے, کا سفر لقطع الطریق, جیسے راستہ کاٹنے کے لیے سفر. راستہ کاٹنے کا مطلب یہاں ہے ڈکیتی. قطاع الطریق کہتے تھے جو راستہ, پہلے کاروان جاتے تھے نا, کاروان چل رہا ہوتا تھا, پھر یہاں سے ڈاکو آتے تھے, ان کا راستہ کاٹتے تھے, اس کو کہتے ہیں قطع الطریق, راستہ کاٹنا. تو قاطع الطریق یا قطاع الطریق اس کی جمع آئے گی, وہ ہو گیا راستہ کاٹنے والی. یعنی اگر آپ ڈکیتی کے لیے جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے 150 کلومیٹر پہ ایک کارواں آ رہا ہے, مجھے اس کو لوٹنا ہے, تو چونکہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, تو پھر کیا ہوگا, اگر معصیت کا سفر ہوگا, فلا یترخص فیہ بقصر ولا جمع, اس کو نہ تو یہاں قصر کی رخصت دی جائے گی, نہ اس کو کس کی دی جائے گی, جمع کی رخصت دی جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری, مطلب خدا نخواستہ کوئی شراب کی کسی مجلس میں جا رہا ہے, یا کسی اور برائی کے ارادے سے جا رہا ہے, تو وہ آپ خود دیکھیں. جو معصیت, جو گناہ ہے, ہاں ضابطہ اس میں یہ ہے کہ معصیت اگر ہے, گناہ ہے, تو ناجائز ہے. ناجائز ان دی سینس کی قصر آپ نہیں کر سکتے, آپ کو رخصت نہیں ملے گی. اب دیکھیں, ایک تو ہم نے دیکھا, ایک اس کی علت بیان فرمائی علماء نے کہ جو رخصتیں ہیں ان کو ہم نہیں جوڑتے گناہوں کے ساتھ. لیکن امام العمرانی رحمہ اللہ نے اس کی ایک اور علت بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں لأن فی تجویز الترخص برخص السفر فی سفر المعصیہ. فرماتے ہیں اگر آپ نے اس کو یہ رخصتیں دی, اگر آپ نے سفر معصیت میں, گناہ کے سفر میں اگر آپ اس کو رخصتیں دیں گے, یہ کیا ہے, یہ رخصت دینا اعانۃ علی المعصیہ, تو آپ اس کو اس گناہ میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس آدمی کو جانا ہے شراب کی مجلس میں, اب ظاہر سی بات ہے جو شراب پینے والا وہ نماز تو نہیں پڑھے گا. اب کوئی ہے ایسا بھی کانٹرڈکشن ان ٹرمز, تو یہ جا رہا ہے شراب پینے کے لیے, اس کو ہم دے رہے ہیں گنجائش اس لیے قصر کی تاکہ تمہیں ٹائم ملے, تم اپنے کام کر سکو. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں کام کرو, جو تمہیں 4 رکعتیں پڑھنی ہے تم 2 ہی پڑھو, وہ جو 2 کا ٹائم ملے گا وہ بھی گناہ میں تمہیں لگے گا. تو ٹھیک, خوبصورت تعلیل ہے. یا کوئی انسان کسی کلب میں جا رہا ہے, آپ کہتے ہیں اس کو, آپ کلب سے آپ کو نکلنا ہے نماز کے لیے, تو آپ 2 رکعت پڑھ کے واپس وہاں چلے جائیں, آپ اس کو اعانت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں خوبصورت تعلیل ہے. ہاں اس میں فقہا کا اختلاف ہے, لیکن یہ جو ہے اس کی بڑی تعلیلات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں فقہا کا جو ذہن ہوتا ہے یہ بڑا دور رس ہوتا ہے. یہ کس طرح چیزوں کو لے رہے ہیں, آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, اس کو سینما جانا ہے مووی دیکھنے کے لیے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو بیچ میں جو آپ وہ آتا ہے نا انٹرول, جو ہے انٹرول میں آپ کو نماز پڑھنی ہے, آپ پاپ کارن بھی لائیں, اس انٹرول میں آپ 2 ہی رکعتیں پڑھیں, پھر جو 2 رکعتیں ہیں وہ کس میں صرف کریں, سینما میں مووی دیکھنے کے لیے. تو بہرحال یہ ہے, فرماتے ہیں یہ اس کی اعانت ہے کس میں, گناہ میں. وَهَذَا لَا يَجُوزُ, اور یہ جائز نہیں ہے. تو یہ ہے. ہاں اس کے بعد دیکھیں, یہ ہے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ. اس کے بعد اب سوال پیدا ہو سکتا تھا انسان کے ذہن میں
کہ واجب تو سمجھ میں آتا ہے, مندوب بھی سمجھ میں آتا ہے, مباح میں آپ اس کو کیوں گنجائش دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے. بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں, جن میں امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو ہیں پرانے فقہا میں سے, وہ اس بات کے قائل تھے کہ آپ کو رخصت صرف واجب سفر میں ملے گی, بس واجب سفر میں, یا بعض کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ مندوب میں آپ کو رخصت ملے گی, مباح میں نہیں ملے گی. لیکن شوافیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, آپ کو واجب میں بھی ملے گی, مندوب میں بھی اور مباح میں بھی. اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ حرام سفر میں ہیں اس میں بھی آپ کو رخصت ملے گی. ان کی اپنی دلیل ہے, ان کی اپنی تعلیلات ہیں. تو اب جو یہ مباح کا مسئلہ ہے, اس مباح کو ڈسکس کرتے ہوئے امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُبَاحُ, اور جہاں تک مباح سفر کا تعلق ہے, فَهُوَ أَن يُسَافِرَ لِنُزْهَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ, وہ والا سفر ہے جس میں انسان یہی نزہت کے لیے نکلے, گھومنے کے لیے نکلے, سیر و تفریح کے لیے نکلے, یا تجارت کے لیے نکلے. مباح سفر کا حکم کیا ہے؟ فَحُكْمُ هَذَيْنِ الضَّرْبَيْنِ عِندَنَا, فرماتے ہمارے نزدیک, شوافیہ کے نزدیک, ان دونوں سفروں کا, چاہے یہ نزہت کے لیے ہو یا تجارت کے لیے, ان کا حکم کیا ہے ہمارے نزدیک؟ حکم سفر الواجب فی جواز الترخص بہما. یہ جو ہے نا فحکم ہذین ضربین, یہ سمجھے یہاں پہ, یہ جو ضرب ہے نا ضربین, یعنی جو دو قسمیں ہیں ضربین, اس سے مراد کون سا؟ اس سے مراد نزہت اور یہ نہیں ہے, جو میں نے جو سلپ آف ٹانگ ہوئی, اس سے مراد نزہہ اور یہ نہیں ہے, اس سے مراد ہے سفر الطاعہ یعنی مندوب, اس سے مراد مندوب اور کیا ہے؟ مباح. ہاں, فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے مباح سفر کا ارادہ کیا, چاہے وہ نزہت کے لیے ہو, سیر و تفریح کے لیے یا تجارت کے لیے, فحکم ہذین الضربین, اس مندوب سفر کا بھی حکم اور مباح سفر کا حکم کیا ہے عندنا شوافیہ کے نزدیک؟ حکم سفر الواجب, سفر واجب کا حکم ہے, جو واجب کا ہے وہی اس میں بھی ہے, یعنی فی جواز الترخص بہما, یعنی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس میں رخصت لے سکتے, ان دونوں میں بھی, مندوب میں بھی اور مباح میں بھی, ویسے ہی لے سکتے ہیں جیسے کس میں لیا آپ نے؟ واجب میں. ہاں, اس میں بھی آپ ویسے ہی لیں گے جیسے آپ کس میں لیں گے. فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ, اکثر اہل علم نے یہ کہا ہے. تو اکثر اہل علم کا قول یہ ہے کہ آپ مباح میں بھی ویسے ہی رخصت لیں گے جیسے آپ کس میں لیں گے؟ واجب میں لیں گے. فرماتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ, اب دیکھیں یہ دوسری علت ہے, فرماتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ, یہ جو تعلیلات ہے نا یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. لِأَنَّ كُلَّ رُخْصَةٍ تَعَلَّقَتْ بِسَفَرِ الْوَاجِبِ, فرماتے ہیں کیونکہ ہر وہ رخصت جو سفر واجب سے آپ کے ساتھ متعلق ہو جائے گی, جو واجب سفر کے ساتھ آپ کے ساتھ متعلق ہو جائے گی, ہر وہ رخصت تعلقت بالطاعت والمباح, وہ اطاعت اور مباح کے ساتھ, وہ طاعت اور مباح کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ متعلق ہو جائے گی. کالنافلۃ علی الراحلۃ, جیسے کہ آپ نفل پڑھتے ہیں سواری پہ, ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نفل پڑھتے ہیں سواری پہ سفر میں. تو فرماتے ہیں چونکہ آپ وہ واجب میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کو کس میں پڑھ سکتے ہیں؟ مباح میں بھی اور مندوب میں بھی. تو یہ ہے یہ والی شرط جس کو شاہ ہمدان نے رحمہ اللہ ذکر کیا. مباح کے بعد دوسرا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا تھا مسافت کا. اب مسافت میں انہوں نے وہ کہا ہے کہ 16 کیا کہتے ہیں اس کو, فرسخ. پھر اس میں انہوں نے فقہا نے بحث کی ہے کہ اس میں 4 برد ہے, ایک برد کتنے مرحلے ہوتے ہیں, پھر ایک مرحلہ کتنے قدم ہوتا ہے, کتنے خطوہ ہوتا ہے. تو اس کو ویسے آپ میجر اگر کریں گے تو یہ لمبا سلسلہ ہو جائے گا. ہم شارٹ میں اس میں دیکھیں گے آج کے دور کے مطابق شوافیہ کے نزدیک قصر کیا ہے, کتنے کلومیٹرز پہ آپ کو قصر. سادات حنفیہ کے ہاں کیا ہے 70-75, ایسا ہی ہے نا, 75 کے آس پاس, 70-75, تو ہاں کلومیٹرز. تو شوافیہ کے یہاں کیا ہے, ہاں اس کی جو مسافت جو ان کے نزدیک ہے شوافیہ کے یہاں, وہ ہے ان یکون السفر طویلا, سفر طویل ہو. کیونکہ شوافیہ کے یہاں جو, یا فقہا کے نزدیک جب قصر کی بات کرتے ہیں, سفر کی تو سفر 2 ہوتے ہیں. ایک تو سفر ہوگا القصیر, کیا ہوگا, اور دوسرا ہوتا ہے سفر الطویل. قصیر میں آپ کو کچھ ریلیکزیشنز ہیں, اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے, اس کی کچھ ریلیکزیشنز آپ کو قصیر سفر میں ملتی ہیں, لیکن سفر طویل میں اصلی ریلیکزیشن آپ کو وہاں ملتی ہے. اب یہ سفر طویل کون سا ہے؟ یہ جو ہمارے احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ 70-75, ایگزیکٹلی میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, وہی 75 کے آس پاس. شوافیہ کے یہاں کیا ہے سفر طویل, ان یکون السفر طویلا, مسافت یہ ہے کہ سفر طویل ہو. تبلغ مسافته 81 کلومیٹرز فصاعدا, جس کی یہ مسافت جو ہو وہ 81 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ ہو. ہاں, ون سائڈ, جی. فلا یعتد بالسفر, اس سفر کا اعتبار نہیں ہے الذی یکون دون ذلک, جو اس سے کم ہو. اب ہمارے یہاں بہت سارے, ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں, وہ جب سورا سے لال چوک آتا تھا نا, وہ قصر کرتا تھا. وہ کوئی حدیث پڑھی تھی اس نے, بہرحال. تو اب اس کی اپنی دلائل ہے, ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے. یہ جو بعض کہتے ہیں اس میں بڑا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہم اعتبار کریں گے مشقت, اگر اس پہ طاری ہوگی مشقت کے اعتبار سے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کلومیٹرز کا اعتبار کریں گے ہی نہیں. بہت سارے فقہا وہ بھی ہیں, دور جدید کے فقہا خصوصاً, جن میں بعض سلفی غیر سلفی بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کلومیٹرز کا اعتبار نہیں کریں گے, ہم دیکھیں گے اس انسان پہ مشقت طاری ہوتی ہے کہ نہیں.
اگر اس میں مشقت طاری ہوگی تو وہ سفر ہے, اگر مشقت طاری نہیں ہوئی تو پھر تو بہرحال یہ بھی ایک راہ ہے, لیکن یہ منضبط نہیں ہے. آپ یہاں سے جائیں گے اوور لوڈ میں, اگر آپ جائیں گے نا اسلام آباد تک, آپ کی حالت خراب ہو جائے گی. جہاز میں دہلی جائیں گے آپ آرام سے جائیں گے, تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ دہلی جانے والا قصر نہیں کرے گا اور سوپور یا بارہمولہ جانے والا, اسلام آباد جانے والا قصر کرے گا جو اوور لوڈ میں گیا؟ تو اگر آپ مشقت کو ضابط بنائیں گے تو بہرحال یہ بھی رائے ہے, ہم ہر رائے کا احترام کرتے ہیں جو اہل علم کی رائے ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ منضبط نہیں ہے, اس کو اٹس ناٹ ویل ڈیفائنڈ. ٹھیک ہے, تو بہرحال اسی لیے ہمارے جو اکثر فقہا ہیں انہوں نے اس کو کس سے متعین کیا ہے؟ مسافت سے, ڈسٹینس سے, کیونکہ ڈسٹینس جو ہے یہ متعین ہے, یہ منضبط ہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں اب اس کی دلیلیں جو ہیں اس تفصیل میں نہیں جائیں گے, بس ایک دلیل ہم یہاں پہ ذکر کریں گے جو انہوں نے الفقہ المنہجی والوں نے ذکر کی ہے. فرماتے ہیں روى البخاری تعلیقاً, امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں, یعنی صحیح بخاری میں, فی تقصیر الصلاۃ, تقصیر الصلاۃ کے باب میں, باب فی کم تقصر الصلاۃ, امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب اس بیان میں کہ نماز کب قصر کی جائے گی, فی کم کتنے میں, تقصر الصلاۃ صلاۃ قصر کی جائے گی. تو انہوں نے کیا اس میں ذکر کیا ہے؟ تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ کان ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہما, کہ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ کیا کرتے تھے؟ یقصرانی, وہ قصر کرتے تھے, ویفطرانی, اور روزہ توڑتے تھے, فی اربعۃ برد, 4 برد میں, جو میں نے ابھی کہا 4 برد, وہ کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ فرماتے امام بخاری وہی 16 فرسخ, وہ کتنے فرسخ ہو گیا؟ وہی جو ہم نے کہا 16 فرسنگ یا 16 فرسخ. وہ یہاں تک تو امام بخاری کا ہے جو فرسخ ہے. اس کے بعد فرماتے و تساوی, ساوا یساوی, مساوات ہو گیا برابر ہونا, و تساوی 81 کلومیٹرز تقریباً, یہ کتنا ہو جاتا ہے آج کے دور کے حساب سے؟ 81 کلومیٹرز. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِثْلُهُمَا يَفْعَلَانِ تَوْقِيفًا, فرماتے ہیں یہ جو 2 آدمی تھے نا, 2 صحابی, ابن عمر اور ابن عباس, یہ جو یہ کر رہے تھے نا, یہ توقیفاً کرتے, آن دیئر اون, ایسا نہیں کرتے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے نا, یہ توقیفی تھا. یعنی ای بعلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ان کے پاس اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی علم ہوتا, اگرچہ انہوں نے اس کو ایز حدیث ذکر نہیں کیا, لیکن خود یہ بے بنیاد چیز پہ عمل نہیں کرتے, یہ لازماً شریعت سے انہوں نے اس چیز کو, یہ جو مسئلہ تھا موقوفاً علی الشرع, یہ شریعت پہ موقوف تھا. تو بہرحال یہ ان کی دلیل ہے, اور دلیل بڑی اہم ہے. تو امام بخاری نے اس کو باب قائم کیا ہے. امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ یہ صحیح بخاری میں یہی باب ہے, باب فی کم یقصر الصلاۃ. فرماتے ہیں وکان ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہما, ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما یقصرانی, قصر کیا کرتے تھے, ویفطرانی, اور روزہ بھی توڑا کرتے تھے, یعنی افطار کرتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, فی 4 برد, 4 برد میں, 4 برد, وہی 16 فرسخا, اور وہ کتنے فرسخ ہے؟ 16 فرسخ, جو اس کو فقہ نے بیان کیا جو ہم نے ابھی دیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس سلسلے میں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ, جب آپ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے, اب آپ کتابیں دیکھیں گے, بعض شافی فقہا عرب کے وہ اس کو تھوڑا تعداد کو بڑھاتے ہیں, بعض نے اس کو 90 لیا ہے, بعض نے 96 لیا ہے, لیکن آپ کس کا اعتبار کریں گے؟ آپ 81 کا ہی اعتبار کریں. کیوں؟ کیونکہ یہاں جو ہمارا جو انڈو پاک سب کنٹیننٹ ہے, اس میں بھی دیکھنا ہے کہ جو شافی علماء ہیں وہ اس کو کیسے لیتے ہیں, کیونکہ جس ایریا میں آپ رہتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھے, بعض نے 96 تک اس کو لیا ہے, لیکن 81 ہی اس میں. اب اس میں اس کی دلیل میں کیا آپ کو دے رہا ہوں. ہمارے یہاں چونکہ ہندوستان میں 2 مذہب ہیں, فقہی مذہب, ایک تو حنفی مذہب ہے اور دوسرا کیا ہے؟ شافی مذہب. نارتھ میں یا سینٹرل انڈیا میں تو اکثر تو حناف کی ہے, لیکن ساؤتھ انڈیا جو ہے وہاں پہ شوافیہ ہے, یا جو بٹکل وغیرہ ہے ہمارا, تو بٹکل میں بھی کیا ہے؟ بٹکل میں بھی شوافی ہیں. تو بٹکل کے ایک عالم ہیں مولانا محمد ایوب ندوی شافی, انہوں نے کئی شافی مذہب پہ کتابیں لکھی ہیں اردو میں, بیسک کچھ کتابیں ہیں ان کی. ایک ہے ان کی فقہ شافی, وہ 2 جلدوں میں ہے, چھوٹی سی. اسی طرح ان کی ہے زکوٰۃ کے احکام شافی مذہب کے مطابق, اور مناسک حج ہے ان کے شافی مذہب کے مطابق. تو مولانا محمد ایوب ندوی شافی لکھتے ہیں مناسک حج میں, کہتے ہیں اگر سفر 81 کلومیٹر لمبا ہو, 81 کلومیٹرز, 81 اس کو کہتے ہیں نا, ہاں, اگر سفر 81 کلومیٹرز لمبا ہو تو قصر اور جمع بین الصلاتین جائز ہے. تو انہوں نے بھی کیا معیار رکھا؟ 81. تو یہی الفقہ المنہجی والوں نے بھی, وہ میں نے کہا نا کہ وہ 3 علماء اس پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی 81 رکھا, اور ہندوستان کے جو عالم ہیں مولانا ایوب ندوی صاحب, انہوں نے بھی اس کو 81 ہی مقرر کیا ہے. اچھا, اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ اٹھایا ہے انہوں نے, شاہ ہمدان رحمہ اللہ, یہاں تک کلیئر ہے, جو انہیں شرائط ذکر کی وہ ہم نے دیکھی. اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقصر آن باشد کی نماز ہے 4 گانا را 2 گانا گزارت. وقصر آن باشد, اور قصر ایسے کی جائے گی کہ تو کی ہے کہ
نماز ہائے چہار گانے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے را 2 گانے گزار، تو اس کو یہ 2 گانا پڑے گا. بعض نسخوں میں 2 گانے لکھا ہے اور بعض میں لکھا ہے 2 رکعت، دونوں ٹھیک ہے کہ 4 رکعت والی 4 گانا نماز کو یہ 2 رکعت پڑے گا یا 2 گانا پڑے گا. تو وہی ہے. یہ کون سی شرط ہے جس کو امام ابو شجاع الاصفہانی نے ذکر کیا تھا؟ یہ والی شرط ہے. ان یکون مؤدیا للصلاۃ الرباعیہ، کہ یہ ادا کرنے والا ہو، قضا کی بات نہیں، ادا. یہ بھی اہم نقطہ ہے. اس میں مسئلہ ہے کہ انہوں نے لفظ ادا استعمال کیا. اگر قضا ہو گئی کسی کو سفر میں، پھر وہ حضر میں آیا تو کیا کرے گا؟ تو بہرحال اس لیے ادا کا مسئلہ ہے. ان یکون مؤدیا، کہ وہ ادا کرنے والا ہو، للصلاۃ الرباعیہ 4 رکعت والی نماز کو. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام العمرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَجُوزُ قَصْرُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ. فرماتے ہیں قصر صرف جائز ہے کس میں؟ ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں، کیونکہ یہ 4 گانے جس کو کہا شاہ ہمدان نے. فَأَمَّا الصُّبْحُ وَالْمَغْرِبُ، پس جہاں تک نماز صبح اور صلاۃ المغرب کا تعلق ہے، فَلَا يَجُوزُ قَصْرُهُمَا، ان کی قصر کرنی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 1 رکعت. اب پھر اس میں علماء کا اختلاف کہ کیا 1 رکعت انسان نفل پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، وہ اختلافی مسئلہ، لیکن ہم فی الحال فرض کی بات کر رہے ہیں. لِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَى، کیونکہ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ روایت نہیں کیا گیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قصرهما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نمازوں میں قصر کی ہو. یہ روایت نہیں کیا گیا، نہ تو صبح میں آپ سے قصر مروی ہے، نہ تو مغرب میں. وقصر سائر الصلوات الاخرى، اس کے علاوہ جو بقیہ نمازیں تھی وہ تو 3 ہی بچی، ظہر، عصر اور عشاء، اس میں آپ نے کیا کی؟ اس میں آپ نے قصر کی. وہ روایت ہے. وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ اجمعت علی ذالک ایضا، اور اس پہ بھی امت کا اجماع ہے کہ قصر صرف انہی 3 نمازوں میں ہوگی، ان 2 نمازوں میں قصر نہیں ہوگی. تو اس اجماع کو ذکر کیا ہے امام العمرانی نے رحمہ اللہ، امام عمرانی. تو اسی کو ذکر کیا ہے امام ابن المنذر نے بھی. امام ابن المنذر کی جو بڑی مشہور کتاب ہے الاجماع، بڑی اہم کتاب ہے، اس میں انہوں نے اجماعات کو ذکر کیا ہے. بڑی خوبصورت کتاب ہے. فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا، اور اجماع کیا فقہا نے، اعلیٰ اس بات پر کہ اللہ یقصر فی المغرب، کہ نماز پڑھنے والا مغرب میں قصر، ولا فی صلاۃ الصبح، اور نہ صبح کی نماز میں، یعنی صبح میں وہ قصر نہیں کرے گا، اور کس میں قصر نہیں کرے گا؟ مغرب میں. تو یہ ہے. اسی کو شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ 4 گانے ہیں، 4 گانے کو یہ 2 گانے بنائے گا. اب یہاں پہ مسئلہ ہے، دیکھیں مسئلہ، تو اس کو سمجھے، اس مسئلے کو. اس کو ذکر کیا ہے امام ابن قاسم الغزی رحمہ اللہ نے. فرماتے ہیں وَأَن يَكُونَ الْقَاصِرُ، اور قصر کرنے والا کیا ہو؟ مؤدین، ادا کرنے والا، للصلاۃ الرباعیہ 4 رکعت والی نماز کو. اب مسئلہ ہے یہ ادا کا مسئلہ، یہ ادا کر رہا ہو سفر میں اپنے ٹائم پہ. اما الفائتۃ حضرا، اب اگر کسی انسان کی حضر میں یعنی حالت اقامت میں اس کی نماز قضا ہو گئی تھی، پھر وہ سفر پہ گیا، وہ کیا کرے گا؟ آپ سمجھے؟ مثلا آج ہماری کوئی نماز ہو گئی قضا، اس وقت ظہر مثلا، یہ قضا ہو گئی، میں نے کیا ہو گئی، پھر میں سفر کے لیے نکلا، یہ قضا ہو گئی ہے نا. اب میں سفر میں اس کو کیا کروں گا؟ ہاں فرماتے ہیں فلا تقضى فیہ مقصورہ، سفر میں آپ اس کو قصر نہیں کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے ذمہ کب لاحق ہو گئی؟ حضر میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر سفر میں قضا ہو گئی، والفائتۃ فی السفر، اب اگر سفر میں کوئی نماز آپ کی قضا ہو گئی، تقضى فیہ مقصورہ، اس کو قصر کریں گے سفر میں ہی، اگر آپ حالت سفر میں ہیں. لا فی الحضر، گھر آ کے پھر آپ اس کو نہیں کریں گے آدھی. ہاں، یہ 3 مسئلے یہاں پہ نکلے. اسی لیے انہوں نے لفظ، اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے جو فقہا ہے نا، یہ جو بھی لفظ کرتے ہیں استعمال، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. انہوں نے کیوں کہا مؤدین؟ یہ کوئی بھی لفظ استعمال، ادا قضا کا انہوں نے یہاں پہ ڈسکس، تو قضا میں یہی مسئلہ ہے جو ہم نے کہا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ اس میں کنفیوژن بھی ہوتا ہے کسی انسان کو، اگر اس کو سفر میں، مطلب سفر میں اس کی نماز قضا ہو گئی، اگر یہ سفر میں اس کو پڑھے گا تو قصر کرے گا. اب اگر یہ گھر آ گیا، ایسا کبھی ہوتا ہے، آپ جموں میں راستے میں پھنس گئے، آپ کی ساری نمازیں مثلا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پھر آپ گھر آ کے قصریں پڑھ رہے ہیں، نہیں، گھر آ کے آپ کو قصر، گھر آپ کو نماز مکمل پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس سلسلے میں جس کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، اور جس کو ہمارے دیگر فقہا نے ذکر کیا. اس میں نے آپ سے کہا نا، جو ہم آپ کو یہاں پہ دکھا رہے ہیں نا، یہ وہ ہائی لائٹس ہیں. کیا ہے؟ یہ ہائی لائٹس ہیں، اور یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ورنہ اس میں اتنی فقہا نے بحث کی ہے، اس میں اتنی تعلیلات ہیں، اس میں اتنی تفاصیل ہیں، انسان حیران ہوتا ہے کہ انہوں نے چیزوں کو کیسے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے بہرحال اس سلسلے میں جو شاہ ہمدان نے ذکر کیا صلاۃ المسافر کے حوالے سے قصر. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ المستعان ہم بات کریں گے کس پہ؟ الجمع، جمع بین الصلاتین،
پھر جمع بین الصلاتین کن نمازوں میں ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے. اور جمع بین الصلاتین کی دو قسمیں ہیں, جمع تقدیم و جمع تاخیر. اور جمع تقدیم کی شرائط کیا ہیں شافعی مذہب میں, اور جمع تقدیم کی شرائط کیا ہیں, اور جمع تاخیر کی شرائط کیا ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی النبی الکریم. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.